آج ویو 360 میں امریکی صدر برطانیہ کے سرکاری دورے پر، لندن کے میئر صادق خان اور صدر ٹرمپ کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید۔ سیکولر پارٹیز جو ہے ٹکٹ نہیں دیتے، مسلمان تو ضرور ووٹ ڈالتا ہے مگر وہ ووٹ ان کو ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ بھارت کی لوک سبھا میں مسلمانوں کی تعداد آبادی کے لحاظ سے کم کیوں؟ اور پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پاکستانی امریکیوں کے لیے کتنی فائدہ مند؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ کے ہمراہ برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ یہ صدر کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس موقع پہ ملکہ برطانیہ صدر ٹرمپ کی میزبانی کریں گی، لیکن دورے کے آغاز پہ ہی ایک کنٹروورسی بھی شروع ہوگی۔ اس کی تفصیلات کچھ ہی دیر میں۔ 3 سے 5 جون تک جاری رہنے والے اس دورے میں صدر ٹرمپ کا برطانوی شاہی اعزاز کے ساتھ بکنگم پیلس میں استقبال کیا گیا۔ برطانیہ کو امید ہے کہ صدر کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کو مضبوط بنائے گا اور برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کی بنیاد رکھنے کا موقع بھی ہوگا۔ رب التنازع کی بات کرتے ہیں۔ دورے کے آغاز سے پہلے ہی صدر ٹرمپ نے لندن کے میئر صادق خان کو ٹویٹر پہ لوزر کہا ہے اور ہر لحاظ سے بدترین کارکردگی دکھانے والا میئر۔ اس وقت نخبت ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ نخبت، صادق خان اور صدر ٹرمپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ناقد رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو پہلا وار تھا وہ لندن کے میئر صادق خان نے کیا۔ بالکل کیا۔ صادق خان نے ایک ایسے وقت میں ایک آرٹیکل لکھ ڈالا جو برطانوی اخبار گارڈین میں چھپ گیا، اور وہ ایسے وقت میں چھپا جب امریکی صدر جو ہے وہ نکلے ہی تھے برطانیہ کے لیے، بھی وہاں پہنچے نہیں تھے، جس میں انہوں نے ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ میئر صادق خان نے بہت برہمی کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ کو یہ شاہانہ استقبال جو ہے اس پہلے سرکاری دورے کے موقع پر کیوں دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے خطرات، عالمی جو خطرات ہیں ان کی ایک زبردست مثال ہیں، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ انتہائی دائیں بازو کی ہیں جو لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کب تک یہ پالیسیز جو ہے ان کو سنتے رہیں گے، اور ہم وقت ہے کہ ہم ایک لکیر کھینچ سکیں۔ جس کے جواب میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ، میں نے جیسے بتایا کہ ابھی راستے میں تھے، تو جب تک ان تک آرٹیکل کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے میئر صادق خان کو جو ہے وہ بہت ہی لوزر اور نالائق اور بری کارکردگی دکھانے والا کہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نیو یارک کے جو میئر ہے ڈی بلازیو، جن کے ساتھ ویسے ہی صدر ٹرمپ کی تلخی جو ہے وہ منظر عام پر ہے، تو انہوں نے ان کو بھی بیچ میں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شامل کر دیا، اسی ایک تیر سے 2 نشانے جو ہے انہوں نے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جو میئر صادق خان ہیں یہ بالکل ویسے ہی بری کارکردگی کر رہے ہیں جو کہ جیسے میئر ڈی بلازیو نے کی۔ اچھا سارا، میں آپ کو یہاں پہ بس قد میں چھوٹے ہیں، بالکل یہ سب سے اہم بات جو میڈیا نے اٹھائی بھی۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ صادق خان جو ہیں وہ واحد برطانوی نہیں ہیں جو صدر ٹرمپ کے کڑے ناقد ہیں۔ رائے عامہ کے جائزے بتاتے ہیں کہ برطانوی جو افراد ہیں ان کی اکثریت صدر ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی۔ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی کہلانے والے تعلقات کیا آج بھی اتنے ہی اسپیشل ہے جتنے 70 سال پہلے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں برطانوی کیا کہتے ہیں۔ لندن ایک ایسے وقت میں صدر ٹرمپ کا استقبال کر رہا ہے جب ان کی شخصیت وہاں متنازع ہے۔ رائے عامہ کے جائزے بھی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر برطانوی افراد انہیں پسند نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں ہر ایک بات بہت بری ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے ایک ایسے شخص کو سیاست میں جگہ دی جا سکتی ہے جو صدر ٹرمپ کی طرح بولتا ہو اور ان کی طرح کے فیصلے کرتا ہو؟ میرے نزدیک یہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کے لیے ان کا یہاں آنا ضروری ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کے پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں۔ صدر ٹرمپ کو اس وقت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف برطانیہ کے ایک دائیں بازو کے گروپ کی بنائی ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا، اور جب انہوں نے برطانوی خفیہ ایجنسیز پر ان کی انتخابی مہم کی جاسوسی کا الزام عائد کیا۔ تاہم اب بھی برطانوی حکام کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی نوعیت کے تعلقات ہیں۔ رائے عامہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی سطح پر خاصی قربت ہے۔ اگر عوام چاہے گی تو یہ رشتہ قائم رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکمران کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ جدید دور میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے اکٹھے بہت اچھا اور برا وقت دیکھا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان مخصوص رشتے کی یہ اصطلاح دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے پیش کی تھی تاکہ دو طرفہ قریبی سیاسی، معاشی، دفاعی اور تاریخی تعلقات کو بیان کیا جا سکے۔ دونوں ملکوں کی اس قربت کا ریگن، تھیچر، بش، بلیئر، اوباما اور کیمرون انتظامیہ نے اپنے اپنے دور میں بھی اظہار کیا،
लेकिन अब ट्रंप और टेरेसा मे के दरमियान कहानी जरा मुख्तलिफ है। सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म मे की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की हिकमत अमली पर उन्हें तनकीद का निशाना बना चुके हैं। दो तरफा ताल्लुक का मरकज दरअसल दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसीज, फौज और तलबा जो एक दूसरे के मुल्क में पढ़ रहे हैं और अमरीकी और बरतानवी फिल्म साजों के दरमियान पाया जाने वाला गहरा ताउन है। यही इन ताल्लुकात की असल हकीकत है। ट्रंप इससे पहले 2018 में बरतानिया का दौरा कर चुके हैं और उस वक्त की तरह एक बार फिर बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ वहां मुजाहिरे प्लान हैं, जिनमें माहिरीन के मुताबिक दसियों हजार अफराद की शिरकत मतवक्को है। ट्रंप का जो पिछला दौरा था वो सरकारी दौरा नहीं था, ये पहला मौका है कि सरकारी दौरा है। अब इस मरतबा उनके साथ साथ हमें वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे नजर आ रही हैं, बट द फैक्ट इज कि जो ये स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों की, इसको आगे लेके तो अब बरतानिया का भी एक नया वज़ीर-ए-आज़म बढ़ेगा सदर ट्रंप के साथ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये एक ऐसा वक्त है जब टेरेसा मे जो है वो ऑलरेडी पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं और अब सदर ट्रंप के इस दौरे के बाद तकरीबन 2 हफ्ते में वो अपना ओहदा छोड़ेंगी। तो अब सबसे अहम और दिलचस्प बात यही है कि अब सदर ट्रंप के लिए अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात को आगे लेके जाना जो है वो एक नए वज़ीर आज़म के साथ अब बातचीत के जरिए जो है वो आगे चलेगा। मैं ये बताती चलूँ कि बरतानिया के नए वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त 13 उम्मीदवार जो है वो सामने आ चुके हैं और इसमें एक शख्स हैं बोरिस जॉनसन, जिनकी सदर ट्रंप को हिमायत हासिल है और सादिक खान को नाराज करने की एक ये बात की नाराजगी की एक वजह ये भी है कि सदर ट्रंप जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं बरतानिया की उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। नुक़बत मलिक हमारे साथ ही, थैंक यू वेरी मच नुक़बत। शुक्रिया। अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद एक मरतबा फिर खित्ते के दौरे पे हैं और दौरे का आगाज़ उन्होंने किया इस्लामाबाद से। ट्विटर पे अपने पैगाम में एम्बेसडर खलीलजाद ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने पिछले 1 माह में अमन अमल में होने वाली पेशरफ से पाकिस्तान को आगाह किया और अफगान अमल को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है इस पर भी बात की। उनका कहना था कि अफगान अमन अमल में ताउन से पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत होंगे। इस मौके पर पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी वफ़द को यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वक्त हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल से। अयाज गुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि एम्बेसडर खलीलजाद एक मरतबा फिर दोहा में मुज़ाकरात करने वाले हैं, 7वां राउंड होगा ये। इस मरतबा एजेंडे पे वाज़ेह तौर पर क्या चीज़ें होंगी? सारा देखें, जब खलीलजाद पहुंचे हैं इस दौरे पर पाकिस्तान तो उन्होंने इससे कबल एक बयान जारी किया जिससे ये तवक्को या ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि जो अमन का मुज़ाकराती अमल उन्होंने शुरू कर रखा है तालिबान के साथ, उसमें किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को है। और पाकिस्तान में जो उनकी फ़ौजी और सियासी क़यादतों के साथ बातचीत हुई है उस पे भी जो हमें मालूमात मिली हैं अपने ज़राए से, तो वो यही हैं कि शायद जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ज़ल्मे खलीलजाद जो 2 नकात पर बातचीत चल रही है, यानी कि गैर मुल्की अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखिला और जवाबन तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल ना करने की जो अश्योरेंसेस या यकीन दहानियाँ हैं, उस पर मामलात को हतमी अंजाम तक शायद पहुंचा पाएँ उन मुज़ाकरात में जो कि आइंदा चंद रोज़ में दोहा में एक बार फिर शुरू होने जा रहे हैं। तो इससे खासी एक तवक्को पैदा हो गई है कि शायद इस पे बातचीत अब आगे बढ़ेगी और कोई ब्रेक थ्रू भी मुतवक्के है। 2 की पॉइंट्स हैं जिन पर ब्रेक थ्रू मुमकिन है कि हो सकता है। अब अफगान तालिबान की क़यादत ने ईद के मौके पर एक बड़ा तवील पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अमरीका और अफगान हुकूमत के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी, मुज़ाकरात चाहे एक तरफ जारी रहें। क्या तफसीलात हैं उस स्टेटमेंट की? वो बयान बड़े अहमियत का हामिल इस लिहाज से है कि एक तो तालिबान ने खुल के ये वाज़े कर दिया है कि अगर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल की जो सियासी हुकूमत है या वहाँ पे जो सियासी निज़ाम है उस हवाले से कोई बातचीत करनी है या जंगबंदी के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाना है, तो अमरीका को इन 2 नकात पे यानी अफवाज का इनखिला और दहशतगर्दी के हवाले से जो एश्योरेंसेस हैं उस पे मामलात को हतमी अंजाम तक पहुँचाना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान इस मुज़ाकराती अमल को किसी सूरत तोड़ने के हक में नहीं है और इसको वो आगे ले जाना चाहते हैं। और ये जो उम्मीद पैदा हुई है एक मुस्बत इस हवाले से, वो जाहिर है कि जो मॉस्को में पिछले दिनों अफगान अपोजिशन धड़ों के नुमाइंदों और तालिबान के दरमियान जो बातचीत हुई है उससे एक पैगाम ये ज़रूर गया है कि तालिबान हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचें कि अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत कायम हो सके जिसमें यकीनन तालिबान एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और इस स्टेटमेंट में हमने देखा कि उन्होंने अफगान हुकूमत को बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि वो अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं और गैर मुल्की अफवाज की हिमायत कर रहे हैं। अयाज गुल हमारे साथ थे इस्लामाबाद से।
Thank you very much, Ayaz, for the update. اگر آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو ویزا درخواست میں اب آپ کو انٹرنیٹ پر اپنی سرگرمیوں کی تفصیلات بھی دینی ہوں گی. امریکہ نے ویزا درخواست میں ترمیم کر دی ہے اور اب درخواست گزاروں سے ان کے زیر استعمال گزشتہ 5 سال کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فون نمبرز اور موجودہ اور ساتھ ہی سابقہ ای میل اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی طلب کیا جائے گا. امریکی محکمہ خارجہ کا بیان کے مطابق ویزا قوانین میں تبدیلیوں کا مقصد اسکریننگ کے عمل کو بہتر بنانا ہے. حکام کے مطابق یہ تبدیلیاں سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ افراد کو متاثر کریں گی. سفارتکاروں اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام کو ان تبدیلیوں سے استثناء دیا گیا ہے. بھارت کے انتخابات میں اس مرتبہ لوک سبھا کے 545 اراکین میں 27 مسلمان بھی ایم پی منتخب ہوئے، جو کہ 2014 کے مقابلے میں 4 زیادہ ہی ہیں. لیکن بھارت میں مسلمان آبادی کا کل تقریباً 14% ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر لوک سبھا میں ان کی تعداد تقریباً 75-76 ایم پیز کے قریب ہونی چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کیوں پیچھے ہیں بھارت کی سیاست میں؟ اسی بارے میں جانتے ہیں آج رتل جوشی کی اس رپورٹ سے جو وہ نئی دلی سے لے کر آئی ہیں. 303 سیٹیں جیت کر دوبارہ حکومت میں لوٹنے والی بی جے پی نے اپنی سیٹوں سے لے کر ووٹ شیئر تک ہر چیز میں اضافہ کیا ہے. کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے اس کے مسلمان ایم پیز کی تعداد. یہ 2014 میں بھی 0 تھی اور اب بھی 0 ہے. اگر محبوب علی کیسر نہ جیتے ہوتے تو اس بار لوک سبھا میں بی جے پی کی ساتھی جماعتوں کے اتحاد این ڈی اے کا بھی یہی حال ہوتا. کیسر این ڈی اے کے 353 ایم پیز میں واحد مسلمان ہیں. ضرور ہے کہ ریپرزنٹیشن اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جو بھی کمیونٹی کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں یا ان کے جو فیوچر پلانز ہیں، اسپریشنز ہیں، اس کو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تاکہ سارے پارلیمنٹیرین اس سے واقف ہوں. 1980 کے انتخاب میں بھارت میں سب سے زیادہ 49 مسلمان ایم پی لوک سبھا پہنچے تھے. یہ تعداد ایوان کے کل ایم پیز کا تقریباً 9% تھی، ورنہ 1952 سے اب تک پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی 4 سے 6% کے درمیان ہی رہی ہے. مسلمانوں کے اتنی کم تعداد میں پارلیمنٹ تک پہنچنے کی ایک وجہ ماہرین کی نظر میں مؤثر لیڈرشپ کی کمی ہے. کمیونٹی میں مڈل کلاس بہت چھوٹا تھا جہاں سے لیڈرشپ نکل سکتی تھی، اور جو سو کالڈ لیڈرشپ تھی وہ مذہبی لیڈرشپ تھی، تو وہ آپ کو مذہب کی طرف لے گئے. لیکن انتخابی میدان میں قسمت آزما چکے سیاسی رہنما اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. مسلم لیڈرشپ جو ہے اپنے حلقے میں، اپنے علاقہ میں، وہ ڈیولپ کرنے مسلمان خود ہی نہیں دیتے ہیں. ایک دوسرے کے اگر تھوڑا سا کوئی اچھا کر رہا تو اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. حیدرآباد سے لوک سبھا کے ایم پی اسد الدین اویسی نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے بات کی. ایک تو یہ کہ سیکولر پارٹیز جو ہے ٹکٹ نہیں دیتے، دوسرا مسلمان تو ضرور ووٹ ڈالتا ہے مگر جو پارٹی کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ ووٹ ان کو ٹرانسفر نہیں ہوتا. اسی لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل ہندوستان میں الیکشنز پچھلے 20 سال میں بہت مہنگے ہو چکے ہیں، اور وہ جو فائنینشیل ویئر وتال جو کہیے نا کہ جس کے پاس پیسے خرچنے کی طاقت ہو، وہ بالکل نہیں ہے. ہر بار کی طرح اس بار بھی زیادہ تر مسلمان ایم پی مسلم اکثریت والے حلقوں سے جیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم اکثریت والے 90 ڈسٹرکٹس میں 50% سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی کامیاب رہی. مسلمان کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ دنیا بھر میں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ اپنے پریشر گروپ کے دوارا اپنے کام کراتی ہیں. تو مسلمانوں کا مجھے جو تکلیف ہے وہ اس کی نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورے ہندوستان میں کوئی پریشر گروپ بھی نہیں ہے. بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوک سبھا میں 78 خواتین بھی جیت کر آئی ہیں، لیکن ان میں بھی مسلم خاتون صرف ایک ہیں. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو تازہ خبروں کے علاوہ بہت سے دلچسپ مضامین بھی ملیں گے، تفصیلاتی رپورٹس بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریڈیو پروگرامز بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ براہ راست سن سکتے ہیں. facebook.com/VOA اردو کا پیج بھی آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوتا ہے، جہاں آپ ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ایکسس کر سکتے ہیں. پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گھٹنے سے تو سبھی پریشان ہیں، لیکن امریکہ میں بسنے والے پاکستانی جو ہر سال لاکھوں ڈالرز پاکستان میں اپنے اہل خانہ کو گھریلو ضرورتوں کے لیے بھیجتے ہیں، کیا انہیں ڈالر کی قدر بڑھنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے آج دیکھتے ہیں اسد اللہ خالد کی یہ رپورٹ.
امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں تاریخی کمی ابھی تک شہ سرخیوں کا حصہ ہے۔ پاکستانی کرنسی دنیا میں سب سے زیادہ قدر کھونے والی 3 کرنسیز میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 1/3 کمی آئی ہے۔ پاکستانی ان ہم وطنوں کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں جن کے امریکہ میں مقیم رشتہ دار انہیں ڈالرز بھیجتے ہیں۔ آخر امریکہ سے ڈالر بھیجنے والوں اور پاکستان میں انہیں وصول کرنے والوں کو ڈالر کی قیمت بڑھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹورانٹ چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں۔ ڈالر تقریباً 900 سے 1000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی، تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا، کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں۔ پیسے ان کو زیادہ مل رہے ہیں لیکن چیزوں کی باہر مارکیٹ میں جو مہنگائی کی وجہ سے انہیں ویسے اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق مجموعی طور پر ایک درآمدی معیشت ہونے کے باعث پاکستانی روپے کی قدر کی ڈالر کے مقابلے میں کمی کا نتیجہ اکثر ملک کے اندر مہنگائی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت سے لے کر ٹماٹر اور پیاز تک کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان سے اپنے کاروبار کے لیے مال منگوانے والے بھی روپے کی قدر میں کمی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ورجینیا کے شہر سپرنگ فیلڈ کا بروک فیلڈ شاپنگ پلازا اپنے پاکستانی بزنسز کے باعث منی پاکستان کہلانے لگا ہے۔ اعجاز مالک پاکستان سے کپڑے منگوا کر یہاں بیچتے ہیں۔ تو یہاں جو خریدار ہے وہ ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا، آپ کے مال تو سستا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے، ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی۔ زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے کیونکہ جب آپ کا ₹1,00,000 ایکسپینس ہے تو اب وہ آپ کا 1,20,30,000 روپے ایکسپینس ہو جائے گا، تو اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے۔ ڈالر کی قدر IMF کی شرائط کے باعث بڑھے یا پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث، اس کا فائدہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی کوئی خاص نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، تو یہاں سے ڈالر کما کر بھیجنے والوں پر بوجھ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ رمضان مبارک کے دوران امریکہ میں مسلمان تنظیمیں اراکین کانگریس کے ساتھ رابطوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل اجاگر کیے جا سکیں اور مسلمان ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مضبوط بنانے میں اپنا حصہ ڈالا جا سکے۔ پاکستانی امریکیوں کی ایک بہت ہی متحرک تنظیم پاک پیک نے اسی سلسلے میں کیپٹل ہل پہ ایک افطار منعقد کیا۔ مزید جانتے ہیں اس کے بارے میں امان اظہر سے۔ واشنگٹن ڈی سی میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور کیپٹل ہل کے نزدیک ہی افطار میں شریک امریکی اراکین کانگریس اپنے مسلمان میزبانوں کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ کچھ روزے دار ایک جانب نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس افطار میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دینے پر آپ سب کا بہت شکریہ۔ امریکی مسلمانوں اور قانون سازوں کے لیے اس مشترکہ افطار کا اہتمام پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک نامی تنظیم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ تنظیم پالیسی معاملات پر پاکستانی امریکنز کی آگہی بڑھانے اور ان کے سیاسی مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ افطار کی روایت سال 1805 میں تھامس جیفرسن کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سال 2013 میں افطار نہ کروا کے اس روایت کو توڑ دیا تھا۔ ٹرمپ جب آئے تھے ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے وائٹ ہاؤس کی افطار بند کر دی تھی 3 سال پہلے، تو ہم لوگوں نے سوچا وی شوڈ ہیو افطار آن کیپٹل ہل۔ تو 3 سال پہلے ہم نے یہ سوچا، تب سے ہم نے یہ ایونٹ شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں مسلم اکثریتی ممالک کے سفارتکاروں کے لیے گزشتہ سال اور اس سال بھی افطار ڈنر کا اہتمام کیا، لیکن اس میں امریکی مسلم کمیونٹی کے نمائندوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ پاک پیک کی جانب سے منعقد کیے گئے افطار ڈنر میں جہاں اراکین کانگریس اور قانون سازوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کی افادیت پر گفتگو کی، وہیں امریکی معاشرے میں اسلاموفوبیا کی لہر سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خوف کی فضا میں رہے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ میں آج یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ آنے والے صدارتی انتخاب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سمیت تمام صدارتی امیدواروں سے پوچھیں گے کہ آپ خوف، عدم برداشت اور امتیازی سلوک کو ختم کرنے
اور لوگوں کو متحد کرنے کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افطار ڈنر کے توسط سے اراکین کانگریس نے دنیا بھر کے دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ امریکہ کی بہتر تعلقات کی باقی دنیا کے لیے اہمیت کا بھی خصوصاً ذکر کیا۔ اس وقت ہمارے تعلقات بہت سے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ غیر مستحکم ہیں، خاص طور پر امریکہ میں رہنے والے وہ غیر ملکی جو اب امریکی شہری ہیں موجودہ صدر کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ افطار ڈنر کے شرکاء نے اسلام سمیت دیگر مذاہب کے بارے میں آگہی کے لیے بین المذاہب روابط بڑھانے اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ وائٹ ہاؤس میں افطار کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو مزید بتاتی چلوں۔ دسمبر 1805 میں اس وقت کے امریکی صدر تھامس جیفرسن نے معزز شخصیات کے لیے عشائیہ کی ایک تقریب منعقد کی تھی، تو دعوت نامے پہ خاص طور پہ لکھا گیا کہ کھانا عین غروب آفتاب کے وقت پیش کیا جائے گا۔ ایسا صومالیہ کے سفیر سلیمان ملی کی درخواست پہ کیا گیا، ورنہ عام طور پہ اس وقت کھانا 3:30 بجے کے قریب پیش کیا جاتا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں افطار کی اس روایت کو دوبارہ زندہ کیا امریکی خاتون اول ہلری کلنٹن نے۔ پھر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے وائٹ ہاؤس میں افطار منعقد کر کے پیغام دیا کہ امریکہ کی جنگ دہشت گردی سے ہے، اسلام سے نہیں۔ اسی روایت کو صدر براک اوباما نے بھی پھر جاری رکھا۔ ان کے لیے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی کو کی جو متحرک شخصیات تھیں اور خاص طور پر جو نوجوان شخصیات تھیں ان کے ساتھ رابطوں کا یہ ایک موقع تھا۔ صدر ٹرمپ نے، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا، 2017 میں اس روایت پہ عمل نہیں کیا، لیکن پھر 2018 اور 2019 میں انہوں نے اسلامی ملکوں کے سفراء اور اہم شخصیات کو تو مدعو کیا، لیکن اس موقع پہ امریکن مسلم کمیونٹی لیڈرز کو شامل نہ کرنے پہ صدر ٹرمپ پہ کافی تنقید بھی کی گئی۔ ماہ رمضان کے دوران امریکی مسلمان بہت سے مختلف طریقوں سے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے فاسٹنگ 5K، روزہ رکھ کر 5 کلومیٹر لمبی دوڑ۔ یہ کیوں کی جاتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں گرمی ہے، لیکن یہ رنرز رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ 5 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا مقصد معذور بچوں کے لیے رقم جمع کرنا ہے۔ فاسٹنگ 5K نامی غیر منافع بخش گروپ ہر ماہ رمضان امریکہ بھر میں یہ ریس منعقد کرواتا ہے۔ ہم نے اس کی شروعات رمضان کے مہینے میں چھوٹی اور مقامی چیریٹیز کی مدد کرنے کے لیے کی۔ اس کا مقصد مقدس مہینے میں دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اس طرح ہم دکھا سکتے ہیں کہ غریب ملکوں میں بھوک اور افلاس کا سامنا کرنے والے کن مشکلات سے گزرتے ہیں۔ فاسٹنگ 5K کا آغاز راضی اور ان کے دوستوں نے 2013 کے بوسٹن میراتھن پر بم حملے کے بعد رنرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ مسلمان دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ 5 کلومیٹر کی ایسی ریس رکھی جائے جو اس سے الٹ کام کرے جو ان حملہ آوروں نے کیا۔ کیوں نہ ہم اپنی کمیونٹی اور ملک کو کچھ دیں۔ فاسٹنگ 5K ملک بھر میں پھیل رہی ہے۔ یہ اب امریکہ اور کینیڈا کے 9 شہروں میں منعقد کی جاتی ہے اور اب تک 2000 دوڑنے والے $4 لاکھ اکٹھے کر چکے ہیں۔ ایک سال تو ہم نے اسے دوحہ میں کیا، تو میں امید کر رہی ہوں کہ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہوگی۔ اور واشنگٹن ڈی سی میں فاسٹنگ 5K نے بھوکے پیٹ ہر قدم کے ساتھ اپنا گول پورا کیا۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، بس پانی اور افطار کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ محمد کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔